رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری آ چکی ہے۔ اس بیماری کا نام شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، جس گھر میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں اللہ اکبر شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس گھر میں بربادی آ جاتی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو شوہر اور بیوی کے اندر محبت نہیں پائی جا رہی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ بھول چکے ہیں ہمارا رشتہ کتنا انمول رشتہ ہے، ہمارا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، ہمارا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ وہ اپنے رشتے کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، وہ اپنے رشتے کی فضیلت کو بھول چکے ہیں۔ اگر انہیں اس رشتے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں شادی کرنے سے پہلے نکاح کی فضیلت کو سمجھو، نکاح کی اہمیت کو سمجھو، اور جانو نکاح کتنی عظیم عبادت ہے، نکاح کتنی پیاری عبادت ہے، نکاح کتنی انمول عبادت ہے۔ غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنے والے کے لیے میرے آقا نے یہ خوشخبری نہیں سنائی ہے، جو نماز پڑھے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ مگر قربان جاؤ نکاح کتنی پیاری عبادت ہے، نکاح کتنی عظیم عبادت ہے۔ جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب تم حرام کاریاں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تم اپنے نکاح کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو طعنہ دے رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہو۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر برکت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر دنیا کے اندر اسے برباد کر دیتا ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ اپنی مردان کی دکھائیں گے، اپنی بیویوں پر دکھائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان پر ظلم کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں طعنہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں گالیاں دیں گے، پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم حاکم ہیں، ہمیں پرمیشن ہے، ہمیں اجازت ہے، ہم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس نے تمہیں یہ پرمیشن دے دی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو؟ اور یہ بولتے ہو کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں، عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں۔ آقا کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ زیادہ بولنا یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، زیادہ بولنا یہ عورت کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ تو نبی کے عاشق ہو، آپ تو نبی کے چاہنے والے ہو، آپ تو نبی کے غلام ہو۔ آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ بہت انمول رشتہ ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم جھگڑا کریں گے تو ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں سے رحمت دور ہو جائے گی۔ تو آقا کے دیوانوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا مت کرو، اپنے نکاح کی اہمیت کو سمجھو، اپنے رشتے کی فضیلت کو سمجھو۔ اگر اپنے رشتے کی فضیلت کو سمجھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی آباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں بھی آباد کر دے گا، تم میدان محشر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اپنے نکاح کی اہمیت کو سمجھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ جب تک نکاح کی فضیلت کو نہیں جانو گے گھروں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے
آپ کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے، آپ کا رشتہ کتنا انمول رشتہ ہے۔ جب شوہر اور بیوی محبت کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا وہ گفتگو کرنا ثواب میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ کھانا کھانا ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ مذاق کرو کہ اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ میں، تو وہ مذاق کرنا بھی آپ کا ثواب میں لکھا جائے گا۔ یہ شوہر اور بیوی کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے رشتے کی فضیلت ہے، یہ آپ کے رشتے کی اہمیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو طعنہ دینے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں، اس کی عزت نہ کرنے والوں، اس کی رسپیکٹ نہ کرنے والوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے؟ بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں، آج کے جو شوہر ہیں 99% شوہر ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی بیویوں سے بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اگر کھانا منگائیں گے تو کس طرح سے منگاتے ہیں؟ اے کھانا لے کر آ، اے تو کیا کر رہی ہے، اے پانی لے کر آ، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے؟ کیا سرکار نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ کیا سرکار کی یہ تعلیم ہے؟ یہ جاہلوں کی تعلیم ہے، یہ کفار کی تعلیم ہے، یہ مشرکوں کی تعلیم ہے۔ اپنی بیویوں سے اچھی طرح سے بات کرو، اچھی طرح سے ان سے گفتگو کرو۔ میرے آقا نے ادب سکھایا ہے، اور جو بندہ ادب نہیں کرتا ہے، جو بندہ ادب نہیں کرتا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ادب اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، تو ادب کرنا سیکھو۔ اپنی بیویوں سے آپ کہہ کر بات کرو۔ اگر تو اپنی بیوی سے آپ کہہ کر بات کرے گا، تیری کوئی عزت میں کمی تو نہیں آئے گی؟ اگر وہ تیری رسپیکٹ کر رہی ہے تو تیری بھی تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ تو اس کے رسپیکٹ کر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی دھمکی دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے گالی دینا، اسے طعنہ دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ آقا کے عاشق ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے، ہمیں حدیث نے اجازت دی ہے۔ بتاؤ کہاں پر اجازت دی ہے، کہاں پرمیشن دی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں آپ کس وقت اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں۔ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خلاف شرع کام کرتی ہے، اگر کوئی عورت شریعت کے خلاف کام کرتی ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت سے سمجھائے گا، شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے گا۔ اگر محبت کی بولی وہ نہیں سمجھتی ہے، اگر پیار کی بولی وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے، تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ شوہر اس سے تنبیہ کے ساتھ میں بات کرے گا، اس سے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرے گا، ایک دم مارے گا نہیں، آپ کی طرح نہیں کہ آپ بلا وجہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، بلا وجہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مرد اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا ہے، ایسے مرد کے اوپر مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اپنی بیویوں کو مارنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، اپنی بیویوں کو مارنا یہ کوئی مردانگی والا کام نہیں ہے، اپنی بیویوں کو گالی دینا یہ کوئی مردانگی والا کام نہیں ہے، اپنی بیویوں پر ظلم کرنا یہ کوئی مردانگی والا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی کوئی خلاف شرع کام کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو محبت سے سمجھاؤ، سب سے پہلے آپ اس کو پیار سے سمجھاؤ، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ اس سے تنبیہ سے بات کرو۔ اگر اس کے بعد میں بھی وہ نہیں مانتی ہے تو آپ اس سے بات کرنا بند کر دو۔ جب آپ اپنی بیوی سے بات کرنا بند کرو گے تو وہ آپ کا کہنا نہیں ٹالے گی، آپ کا کہنا وہ ضرور مانے گی، وہ خلاف شرع کام نہیں کرے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ خلاف شرع کام کر رہی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، آپ نے اس سے بات کرنا بند کر دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلاف شرع کام کر رہی ہے، تو پھر آپ اپنا بستر علیحدہ کر دو۔
جب آپ اپنا بستر علیحدہ کریں گے تب وہ آپ کا کہنا ضرور مانے گی، خلاف شرع کام نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود بھی بستر علیحدہ کرنے کے بعد میں بھی اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے تب آپ کو اجازت ہے، آپ کو پرمیشن ہے، آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں۔ اب مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہڈیوں کو توڑ دو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے فرش پر کھچیڑو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے لوہے کے ہتھیار سے مارو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گال پر تماچا مارو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ مارو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ڈنڈے سے مارو۔ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کو مارو تو اپنے مسواک سے مارو، اپنی مسواک سے مارو، مسواک، اور جو مسواک تمہاری ہو وہ انگوٹھے سے موٹی نہ ہو، انگوٹھے سے موٹی نہ ہو، اور ہماری جو یہ کنی انگلی ہے اس سے پتلی نہ ہو، اس سے مارا جائے۔ کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، ہمیں مذہب ادب سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں محبت سکھاتا ہے، تب مارنے کی پرمیشن ہے۔ کون ایسا کرتا ہے؟ محبت سے کون سمجھاتا ہے؟ پیار سے کون سمجھاتا ہے؟ بلا وجہ اپنی بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مسواک سے مارنے کی بھی اجازت کب دی جا رہی ہے؟ جب بیوی خلاف شرع کام کر رہی ہو، جب بیوی شریعت کے خلاف کام کر رہی ہو۔ آپ مجھے اتنا بتا دو کہ آج کا کوئی شوہر ہے جو 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے؟ 99% شوہر ایسے ہیں جو خود ہی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو خود ہی خلاف شرع کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کو کہاں سے پرمیشن ہوگی، ان کو کہاں سے اجازت ہوگی وہ اپنی بیویوں کو مارے؟ تو آج کے سماج کو دیکھ کر سمیر رضا کہنا چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا۔ اگر وہ خلاف شرع کام کر رہی ہے تو پہلے آپ بھی خلاف شرع کام مت کرو، اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن ہوگی، اس کے بعد میں آپ کو اجازت ہوگی۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو برباد مت کرو، گھروں میں آگ لگ رہی ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا جھگڑا یہ بہت خطرناک جھگڑا ہوتا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو ہم جو نکاح کر رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس نکاح کا مقام کیا ہے، بیوی کا حقوق کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ان سب کا علم حاصل کر لیں گے شادی کے بعد میں مجھے امید ہے آپ دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی، آپ دونوں کے درمیان میں پیار پیدا ہوگا، آپ دونوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ دونوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمت کی بارش کرے گا، آپ بے شمار گناہوں سے بچیں گے۔ خدا کے واسطے اپنے نکاح کی فضیلت کو جانو، اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھو کہ تمہارا رشتہ کتنا انمول رشتہ ہے، تمہارا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، تمہارا رشتہ کتنا قیمتی رشتہ ہے۔ جب تک اس رشتے کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی برکت دے گا، تمہیں قبر میں بھی برکت دے گا، تمہیں آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ